آج کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بات بات پہ مانگنا، بات بات پہ مانگنا۔ علماء نے اس کے بھی اصول بیان کیے کہ کس صورت میں آپ مانگ سکتے ہیں۔ خوب سمجھ لو، جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ مانگ سکتے ہیں بھیک۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے تو مسئلہ حل کر دیا، بہترین بات، یہی ہم بھی سوچتے ہیں کہ جب ضرورت ہو تو بولو مانگ سکتے ہیں، زبردست، تو ہمیں تو ضرورت ہے۔ وہی بات ہے کہ باطل لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، اصل چیز کو پی جاتے ہیں وہ۔ تو جب بھکاریوں سے کہا جائے نا کہ ضرورت ہو تو مانگو، کہتے ہیں ضرورت ہے تبھی تو مانگ رہے ہیں۔ ضرورت کسے کہتے ہیں؟ پہلے اس کو تو حل کرو۔ ضرورت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ضرورت کی ڈیفینیشن لولاہ لتضرر، اگر وہ پوری نہ ہوئی تو آپ کو ضرر ہوگا، نقصان ہوگا۔ اب نقصان کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کی کھانے کی ضرورت پوری نہ ہوئی تو آپ کی باڈی کو نقصان ہوگا۔ اتنا کھانا آپ کی ضرورت ہے کہ وہ نہ ملتا تو آپ کی باڈی کو بولو نقصان ہوتا۔ تو آپ جو ماہر ڈاکٹرز ہیں نا، ماہر جو واقعی محقق ہیں، ان سے پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں ہماری باڈی کو 2 ٹائم کے کھانے کی ضرورت ہے، تیسرا جو ہم کھا رہے ہیں وہ بوجھ ہے، جس کو ہم ناشتہ کہتے ہیں۔ اگرچہ ناشتے کے الگ سے فضائل یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو محقق ہیں وہ کبھی بھی ناشتے کے، میں بھی کرتا ہوں ناشتہ، آپ کر لیں، بات یہ کہ ناشتے کے پیسے نہ ہو تو کیا مانگ سکتے ہیں؟ مانگ نہیں سکتے آپ، کیونکہ ضرورت صرف 2 ٹائم کا کھانا ہے۔ تو جس غریب کے پاس 2 ٹائم کے کھانے کے پیسے ہیں وہ ایسے ہاتھ بولو نہیں کر سکتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ احادیث میں جس کو ایک ضرورت کہا گیا ہے وہ ایک اور چیز ہے، سر چھپانے کے لیے جگہ ہو آپ کے پاس، جس کو گھر کہا جاتا ہے۔ گھر ایسا ہو کہ جو صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، جو صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ کیا مطلب؟ کون سا گھر صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے؟ نمبر 1، اتنی تنگ جگہ ہے کہ ایک دوسرے کی پھوڑے پھنسیاں جا رہے ہیں نا آپس میں، خارش کا کوئی بیمار ہے تو اس کی خارش بھی دوسرے کو لگ رہی ہے، اس میں الگ کوئی واش روم نہیں ہے، ظاہر ہے گندگی ہوگی، پھر لیٹنے کی جگہ نہیں ہے، اتنا چھوٹا نہ ہو گھر۔ دوسری بات یہ کہ ایسی جگہ پہ کہ جہاں دھوپ اور ہوا کا انتظام نہ ہو، سن لائٹ انسان کو ایک صحت مند لائف گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ بعض گھر ایسے کہیں بنے ہوئے ہیں کہ اندھیرا ہی اندھیرا، اس میں روشنی آتی نہیں ہے، بچے بیمار ہوں گے اس میں آپ کے، کہیں سے تھوڑی سن لائٹ کا انتظام ہو اس میں۔ تیسری بات یہ کہ ہوا گزرتی ہو، ایسی جگہ بنا دیا، گرمیوں میں تندور بنا ہوا ہے وہ، اور ہوا کی وینٹیلیشن کا کوئی انتظام ہے ہی نہیں۔ یہ 3 چیزیں جس گھر میں پائی جائیں کہ بھئی ہوا، صاف ہوا گزر سکتی ہو، پھر سن لائٹ کا دھوپ کچھ نہ کچھ روشنی اس میں آتی ہو، اور کچھ کشادگی ہو اس میں کہ آرام سے پاؤں پھیلا کے سو سکیں، واش روم الگ ہو، کچن الگ ہو، تو یہ گھر کی بیسک ضرورت ہے۔ چاہے یہ کرائے پہ ہو، اپنا ہونا اس میں ضروری نہیں۔ رات کو جب آپ سوتے ہو تو مچھر سے بچنے کا انتظام ہو، کیونکہ اس کے بغیر سو نہیں سکتا، مچھر تو دن میں سو جاتے ہیں، رات میں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو اگر وہ ہم کمرے میں ہوں گے، وہ ہمارے کمرے میں، تو بھائی تو دن میں سو گیا ہے، تب ہمیں تو سونے دے، تو ہمیں سونے پھر نہیں دیتا۔ جب سوئیں گے نہیں تو دماغ خراب ہوگا انسان کا۔ تو یہ وہ بیسک ضرورت ہے کہ اگر کسی کے پاس اس لیول کا کرائے کا بھی گھر موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب گھر کی ضرورت اس کی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو ہمارے ملک میں صاف ہوا تو ہے ہی نہیں، کراچی میں تو کسی کے گھر میں صاف ہوا نہیں آتی۔ تو بھائی صاف ہوا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق آکسیجن کا لیول اس میں اتنا ہو اور نائٹروجن اتنی ہو، یہ وغیرہ وغیرہ۔ صاف کا مطلب جسے عرف میں صاف سمجھا جاتا ہے، ورنہ تو صاف ہوا تو اب پوری دنیا سے ہی ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ تھوڑا بہت انتظام اگر کسی کے پاس ہے تو گھر کی ضرورت اس کی پوری بولو شاباش پوری ہو۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس گھر نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس سے آگے جتنا چاہیں گے وہ غریبیاں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ غریبیاں۔